پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری ساری دنیا کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس یقین کو دلوں میں اتارا جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابی عطا کر کے دکھائیں گے۔ کلمہ میں اپنے یقین اور اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ علیم ہیں، جاننے والے ہیں، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وہ سمیع ہیں، سب کی سننے والا ہے۔ وہ رازق ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات پیدا کیے، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کیے، دنیا کے اندر انسان، چرند پرند درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرات الارض اور نور سے فرشتہ پیدا کیے۔ وہ زندگی، موت اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا بنانے والا ہے۔ عزت و ذلت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور ہر شے پر اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی ذرہ یا دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے، اور کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو، وہ اس کے علم میں ہے۔ اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیال اور سوچ ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہان میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کہ کسی کے وہم و گمان کی اس حد تک رسائی ہو سکتی ہے۔ نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ گردش روزگار کا اس کو کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے، اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا بے شمار حساب جانتا ہے۔ رات اپنی تاریکیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کی تہ میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس کے غاروں میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات و کمالات والا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی ہی مزید سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور کائنات کے تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں
اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات ہمیشہ رہے گی، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس کو نہ اونگ نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب خالق، مالک اور کرتی دھرتی ذات اس کی ہے، جو چاہے کرے۔ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کیے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجوریں اور پانی کا چشمہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی، بڑے ہو کر ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا، کوڑی کو ٹھیک کروایا، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دلوا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکلا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو اژدہا بنایا، اژدہے سے پھر عصا بنایا، ان کو بحرہ کلزم سے رستے دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، وہ اس سے اوزار بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا، عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کھانے کو گرم رکھا، سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار سور میں حفاظت کی، ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی قدرت سے آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کروائی، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب کیا، اصل کرنے والی ذات وہی ہے، زندہ سے مردہ پیدا کر دے، جیسے مرغی سے اور مردے سے زندہ پیدا کر دے، جیسے انڈے سے مرغی، وہ عجیب ہے، بے مثال ہے، اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، کامیابی مال ملک اور عہدے میں نہیں ہے، زندگی کا بننا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی، نمرود بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بغیر اسباب کے کھانے کو من سلوا عطا کیا، سائے کے لیے بادل قائم کر دیے، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی، مصر کی حکومت عطا کی، اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا، فرعون، قارون، مامون کو حکومت، مال اور عہدہ دے کر زندگی بگاڑ دی، قوم نوح علیہ السلام کو اکثریت میں ناکام کیا، قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا، قوم سمود اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ناکام ہوئے، قوم سبا کی زبردست نظام زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگڑی، قوم شعیب اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ بیٹھے، قوم لوط کی اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عملوں پر زندگی اجاڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچے جھونپڑیوں میں زندگی بنا دی،
گویا کہ انسان کی زندگی کا بگاڑنا اور بنانا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ اس کے اندر کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اقرار کیا، اس طرح ہمیں یقین ہو جائے ہماری پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی و بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ کلمہ کے فضائل۔ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس کی بے انتہا فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون سا شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا، اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس سے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔ دوسرا نمبر ہے نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی نماز ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کیا جائے، یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدے میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔
نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے، نماز کے اوقات، شرائط، ارکان اور آداب کی پوری حفاظت کی جائے، نماز مسائل سیکھ کر پڑھی جائے اور فضائل کو ذہن میں رکھا جائے، ہر نماز کو پہلی نماز سے بہتر اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارک میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آدمی کے اور کفر کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ سب سے افضل عمل اور اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے۔ آخر رات کو 2 رکعتیں نماز تمام دنیا سے افضل ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لے لی، اس کے پتے بھی اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔ تیسرا ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ علم دین کا علم اتنا سیکھیے کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب و تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب اللہ ہے، یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، یہ دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ سید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ
دلوں کی روشنی آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء اکرام کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، اور وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور امام ہوتے ہیں۔ ان کی نشان قدم پر چلا جائے، فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں۔ ہر تر اور خشک چیز ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا نمبر، اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء اکرام کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کریں، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے، اللہ بندے سے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے۔ دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اولین اور آخرین کی بہترین اخلاق یہ ہے، جو تجھ سے ناطہ توڑ لے تو اس سے ناطہ جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کر لے تو اسے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکاؤ۔ حسن خلق کی ایک بہترین نیکی ہے۔ بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں حسن خلق سب سے وزنی ہوگا۔ سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ان کو دن کے روزے رکھنے اور رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی بڑی نیکی نہ کر سکے تو کم سے کم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں ہی پانی ڈال دے۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر گفتگو کر لینا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے لوگ محفوظ رہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام میں تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی بیمار پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کھانے کی دعوت قبول کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ 5واں نمبر، صحیح نیت۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے کرنے والے بن جائیں۔ ریا، دکھاوا، شہرت بالکل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں بھی حکم موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کی، اس حال میں کہ تیری بندگی خاص اسی کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے
بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا خوشحالی ہو۔ اخلاص والوں کے لیے وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا یا کسی اور چیز کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اسی غرض کے لیے شمار کی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے باعث شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ہر گھاٹی میں ہمارے ساتھ شریک تھے، کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی، اگرچہ وہ کسی عذر کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ چھٹا نمبر ہے تبلیغ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی محنت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پورے امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، تاکہ پورا دین پوری دنیا میں پھیلے اور زندہ ہو۔ اللہ رب العزت خود کلام مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہو، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر پابند رہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی ہے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبردار ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا تمام دنیا سے بہتر ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادت کا ثواب ایک سبحان اللہ کہنے پر یا نماز پڑھنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ آج مسلمان حقوق العباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ حقوق العباد کی معنی ہے بندوں کے حقوق۔ سب سے بڑے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بندگی اللہ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی دعوت والے کام میں شریک ہوا جائے۔ جیسے انہوں نے دین پھیلانے میں کوشش کی اور امت کا غم کھایا، ایسے ہی آج ہر امتی ان کے اس غم اور کام میں شریک ہو۔ امیر، غریب، حاکم، محکوم، افسر، ماتحت، بادشاہ، وزیر، عالم اور غیر عالم، سب کی ذمہ داری دعوت کا کام ہے۔ بقول کسی عالم کے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم انہیں
دین سکھائیں۔ تو جواب دیا گیا، آپ کنواں کیوں بنتے ہیں؟ آپ بادل بن کر دنیا پر برسیں۔ دائی تو دریا کی طرح ہوتا ہے جو بغیر کسی معاوضے کے دنیا کو پانی پہنچاتا ہے۔ دائی سورج کی طرح ہوتا ہے جو بغیر معاوضہ کے ایمان کی روشنی پہنچاتا ہے۔ دائی طبیب اور ڈاکٹر کی طرح قبر حشر کا ٹیکہ لگا کر روحانی علاج کرتا ہے۔ دائی روحانی ڈرائیور ہوتا ہے جو لوگوں کو دعوت کی گاڑی میں بٹھا کر جنت میں لے جاتا ہے۔ دائی پھلدار درخت کی طرح ہے جو پتھر کھا کر بھی لوگوں کو پھل دیتا ہے، یعنی ایمان کے میٹھے بول عطا کرتا ہے۔ دائی ہدایت کی لائنیں بچھاتا ہے، اس لیے ہر آدمی دائی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طرز پر دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی جان مال جھونک دے، اس کے لیے ہجرت کرے اور دعوت دیتا ہوا ملک بملک پھرے اور دوسروں کو اس کی محنت کے سیکھنے کے لیے اوقات لگانے کی دعوت دے۔ اس کے لیے کوائف پورے کرنے والے حضرات ملکوں کا ارادہ کریں۔ زندگی میں تین چلے، سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتہ میں 2 گشت، شب جمعہ کی پابندی، روزانہ مسجد اور گھر میں تعلیم، روزانہ 2.5 سے 8 گھنٹے فکر کرنا اور روزانہ اس کام کا مشورہ کرنا،